مسلسل بات آگے بڑھ رہی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور یا ابنی نہیں فرما رہے، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے. باپ نصیحت کرتا ہے جس انداز سے باپ کو نصیحت کرنی چاہیے. اب یہاں بات ہو رہی ہے کیا روز حشر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کرے گا اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. ارشاد. بات چونکہ تسلسل سے پیچھے چل رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے میں آگے اس آیت پر آتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کردار سے پیار ہوتا ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قصے یا تذکرے رکھے ہیں وہ اکثر انبیاء کے رکھے ہیں، نبیوں کے. لیکن بعض اولیاء بھی اس درجے کو پہنچ گئے حکمت میں، علم میں، تقوی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ان میں ایک لقمان حکیم ہیں، کیونکہ جمہور کا قول یہ کہ یہ نبی نہیں تھے، اگرچہ بعض مفسرین کا قول یہ کہ نبی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ جو کیا ہے وہ ان کی تقوی، علم، انداز اور ان کی حکمت کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ حکمت ایک اتنی اعلیٰ صفت ہے جو ہر مسلمان اور مومن کو لینے کی ہے. اور جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی. البتہ حکمت کا جو معنی ہمارے ہاں لیا جاتا ہے اللہ نے اس کو بھی واضح کیا لقمان علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں کہ ایسی باتیں کرنے والا آدمی حکیم ہوتا ہے. حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی مسائل حل کرے، بلکہ دنیا و آخرت کے مسائل حل کرے اور انسان کی کردار سازی کرنا اور اس کا فن آنا اور زمانے کے مطابق اسلام کی ترجمانی شریعت کی کر کے انسان کو اللہ کی طرف پھیرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں. اب یہی لقمان حکیم کی ایک بڑی اہم حکمت یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی صفات میں اللہ کے علم محیط اور اللہ کی قدرت اور قبضے پر بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا محیط ہے اور اللہ کی قدرت اور قبضہ کتنا مضبوط ہے.